السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پسندیدہ ناولز کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہی ہوں گے۔ تو چلیے آپ کا انتظار اب ہم ختم کرتے ہیں۔ آج میں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں آپ سب کا فیوریٹ ناول وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ 11 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے رائٹر حوریہ ملک نے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے اور آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ تو پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ منیب حسب توقع جیسے ہی وہ کلاس سے باہر نکلی، اسے عقب سے اس کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی تو وہ رک گئی۔ جی سر، وہ اس کی جانب مڑتی ہلکا سا مسکرائی اور بغور اسے دیکھا جو وجاہت کا منہ بولتا شاہکار بنا بہت سی لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ مس خان واپس نہیں آئیں؟ اس نے بنا تمہید کے اسے روکنے کی وجہ بیان کی، تو نگاہ نے اس کی گہری سانس بھرتے ہوئے افسوس سے اسے دیکھا جو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نو سر، وہ اپنے ہنی مون ٹور پہ، اس لیے اس کی واپسی کا کنفرم نہیں ہے۔ غلط مقصد کے بغیر ان دونوں کو کسی بڑے دکھ سے بچانے کے لیے دانستاً غلط بیانی کر گئی، جسے سن کے اس کے سامنے کھڑے زوار خان کے چہرے کا رنگ فوراً بدلا۔ ان سے آپ کا رابطہ ہو تو انہیں میری طرف سے ہنی مون ٹرپ کے لیے وشز دیجیے گا، سنجیدگی سے اسے کہہ کے وہ بنا اس کا جواب سنے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عجیب شخص ہیں یہ بھی، وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سر جھٹک کے کینٹین کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اپنی گاڑی کی طرف جاتے زوار خان نے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ پہ انگوٹھا دبایا۔ وہ بہت بے چینی کے ساتھ اس کمرے میں مقید ادھر سے ادھر ٹہلتا ای جے کی جانب سے پیغام کا منتظر تھا، لیکن اسے گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر وہ پلٹ کر نہ آیا تھا۔ اسے روشنی اور ایس کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس نے کسی خیال کے تحت نظر فراڈے سے استفسار کیا، جو خود بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ لگ گیا ہے تو بھی بہت اچھا ہے، تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ کے مر جائیں اور ہماری جان چھوڑیں۔ تم نے غلط کیا جو ایس کے پیچھے اٹلی چلے آئے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ای جے کو ایس کے کا بتا کے اسے ختم کروا دیتے اور بعد میں ای جے مسئلہ کرتا تو اپنی بیٹی کے ذریعے اسے ختم کروا دیتے، جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ اتنے دنوں سے ای جے اور ایس کے نامی تلوار کے خوف میں خوفزدہ ہوتا فراڈے گویا پھٹ پڑا، جبکہ رابرٹ اس کی باتوں پہ اب سوائے افسوس کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ رابرٹ پہ چونکہ شکنجہ زیادہ ٹائٹ تھا، اس لیے وہ زیادہ پریشان تھا۔ ابھی ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ای جے کو ایس کے متعلق بدظن تو پہلے ہی کر دیا ہے، تو اب نیکسٹ بھی یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ اسے پرسکون کرنے کو گویا ہوا تو رابرٹ نے بے دھیانی میں سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک دستک کے ساتھ ملازم اندر داخل ہوا اور مزدۂ جان سنایا کہ ای جے کی جانب سے اس کی بیٹی کلیئر تھی، وہ یہاں سے جا سکتے تھے۔ اس پیغام پہ رابرٹ کا دل چاہا کہ وہ ایک دفعہ روشنی سے مل لے، لیکن چونکہ اس پہ نظر رکھی جا رہی تھی اس لیے وہ دل مسوستہ ای جے کے خوبصورت گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی جب اسے اپنے کمرے کے دروازے پہ محتاط سی دستک سنائی دی۔ اس نے پھرتی سے تمام ایپس کو شٹ ڈاؤن کیا اور ایک مووی پلے کی اور اپنے پاس پڑے تمام پیپرز کو سمیٹ کے لاکر میں رکھا اور خود چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی دروازے کے پاس کھڑے اس اپولو کو دیکھ کے اس کی آنکھیں مارے حیرت و بے یقینی کے کھل سی گئیں۔ آپ؟ اس کے نیم واں ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا۔ ہیلو رائل پرنسس، اس نے ہولے سے سر کو خم دیتے ہوئے مسکرا کے کہا، تو تب بھی روشنی کے چہرے پہ چھائی بے یقینی کم نہ ہوئی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے متعجب لہجے میں استفسار کیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کی نیلی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ جایا کرتی تھی، تبھی شاید وہ کم کم مسکراتا تھا۔ تم سے ملنا چاہتا تھا رائل پرنسس۔ کسی کی دہلیز پہ کھڑے رہنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا، تبھی وہ بہت سہولت سے اسے بازو سے تھام کے سائڈ پہ کرتا اندر داخل ہوا
تو اس کے اچانک لمس پہ اس پہ چھایا سکتا ٹوٹا اور وہ ہوش میں آئی۔ آپ یوں میرے روم میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ہوٹل انتظامیہ سے آپ کی کمپلین کروں گی، وہ اس کا راستہ روکتی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی۔ تو اس نازک اندام حسینہ کے نرم انداز میں ڈانٹنے کے سٹائل پہ وہ غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیا۔ خود کو یوں تھکاؤ مت، میرے آدمی پولیس آفیسرز کے ساتھ نیچے میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں چند لمحے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر کچھ دیر یہاں بیٹھو۔ کھلے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا وہ بہت سادہ لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کے ابتدائی جملوں میں چھپی دھمکی کو سمجھتے ہوئے اس کا رنگ فک پڑا، تو وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تمہاری معصومیت اور سادگی دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے کہ تمہیں رابرٹ جیسے کمینے شخص کی بیٹی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی احتیاط کو بغور جانچتا وہ گہرے لہجے میں بولا تو وہ چونکی۔ آپ ڈیڈ کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کے بے چین لہجے پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ حالانکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں۔ اس نے بہت چالاکی سے اس کا سوال گھمایا تو وہ مزید الجھی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے الجھے سے لہجے پہ ایرک نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لحظے بھر کی بھی دیر کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن نہیں، وہ ایسی بے قراری کا مظاہرہ کر کے اسے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پہ مکمل اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم نے پہلا سانس لیا تھا، اور اسی دن سے میری سانسیں تم سے جڑ گئی تھیں۔ اس کی جذبات کی شدت سے بوجھل لہجے پہ اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اگر ایرک کی جگہ یہاں سلطان ہوتا تو فوراً اندازہ لگا لیتا کہ اس کے چہرے پہ چھائی سرخی غصے کی ہے نہ کہ شرم کی، لیکن ایرک اس کے چہرے پہ پھیلنے والی سرخی کو دیکھ کے محفوظ کن سا مسکرایا۔ اب آپ جائیں نا یہاں سے۔ وہ مزید اس شخص کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انگلیاں چٹکھاتی ملتجی لہجے میں گویا ہوئی تو وہ اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیتا چونکا۔ اوکے، ابھی تو میں جلتا ہوں، لیکن رات کو تم میرے ساتھ ڈنر کر رہی ہو؟ وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا تو اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ لیکن کیوں؟ اس کے سراسیمہ چہرے کو دیکھ کے اس کا دل بے لگام ہوا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک پہنچا۔ دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ میرے شہر آئی ہو تو مہمان نوازی تو میرا فرض ہے نا۔ اس کے رخسار پہ پھسلتی لٹ کو اپنی انگلیوں پہ لپیٹتا وہ گہرے لہجے میں گویا ہوا تو وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ شارپ 8 PM۔ اس کے پیچھے ہٹنے پہ وہ اپنی مٹھی زور سے بھینچتا سرد لہجے میں اسے یاد دہانی کرواتا مڑا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فائنلی ایک مرحلہ تو مکمل ہوا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا یہ مرحلے ایس کے کی موجودگی میں مکمل ہوتے تو کم سے کم اس انسان کے ہاتھوں قابو میں تو رہتے۔ وہ اگرچہ اس کی موجودگی میں کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایرک جیسے شخص سے اس کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا اسے۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں اسکارف باندھ رہی تھی جب ڈریسنگ کے کنارے پہ پڑا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے نظر جھکا کے دیکھا تو ایس کے کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ نام دیکھتے ہی اس کے بال سمیٹتے ہاتھ اس کے پہلوؤں میں گر گئے، جس کے سبب ریشمی گھٹائیں نازک کمر پہ بکھر سی گئیں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسکرین کو پریس کیا تو اس کی فریش تصویر اسکرین پہ جگمگانے لگی۔ کال آن ہوتے ہی ایس کے کی نظر گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس روشانے پہ پڑی تو کمر پہ بکھرے خوبصورت بالوں نے فوراً نگاہوں کو جکڑ لیا۔ ہمیں یہ گردش ایام ہی نہیں چھوڑتی جانا، ورنہ میں آؤں تمہیں چھوں تمہیں چاہوں تیرے بکھرے بال سنواروں۔ جذبات کی شدت سے بوجھل لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تو اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے گھنیری پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو پرشوق آنچ دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا اس کی دھڑکنوں کو الٹ پلٹ کر گیا۔ کیسا گزر رہا ہے ہنی مون ڈیئر؟ بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی مٹھی اپنے ہونٹوں پہ جمائی تو اس کی جانب دیکھتی روشانی کو محسوس ہوا کہ اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ہنی مون؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی بات سمجھنی چاہی۔ ہاں نا، ہنی مون۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کے وہ سلگی اور پھر اسے سلگانے کو بہت مزے سے گویا ہوئی۔
بہت اچھا گزر رہا ہے۔ دن کو بھی میرا پرنس میرے روم میں آیا تھا اور ابھی بھی میں اسی کے ساتھ ڈنر پہ جا رہی ہوں۔ اس نے میرا پرنس پر زور دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ان لفظوں سے فوراً پہچان جائے گا۔ اس کی چھیڑ پہ وہ واقعی سلگ اٹھا اور اس کے چہرے کے محفوظ کن تاثرات فوراً اڑن چھو ہوئے۔ میرے ساتھ گیم مت کھیلو ڈیئر، کیونکہ میری جوابی کارروائی پہ تم اس سو کالڈ پرنس کو بھولتی اس بیسٹ کے مدار میں الجھ جاؤ گی۔ اس کے سرد لہجے پہ بھی روشانی کی مسکراہٹ کم نہ ہوئی، کیونکہ کم مواقع ایسے آتے تھے جب وہ اس بیسٹ کی کوئی رگ دبا پاتی تھی۔ تمہارے مدار کے بارے میں بعد میں سوچوں گی، فی الحال اگر تم اپنی کال بند کرو تو میں ڈنر کے لیے تیار ہو لوں۔ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے وہ شوخی سے گویا ہوئی تو اس کے بالوں کی حرکت سے اس کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔ نہیں کرو روشانے، اگر اس شرارت کے بعد میں اپنی شرارت پر اتر آیا تو ان شرارت بھرے ہونٹوں اور ان بالوں کی خیر نہیں ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پہ نگاہیں گاڑے وہ بے باک لہجے میں گویا ہوا تو روشانے کو کچھ دن پہلے کا منظر پوری آب و تاب سے یاد آیا، تو چہرہ اس کے لمس کی حدت سے گویا دہکنے سے لگا۔ اللہ حافظ۔ اپنی مغلوب ہوتی کیفیت کا احساس ہوتے ہی اس نے کال بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جاری ہے۔